نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله عنا يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگے، اور اگر وہ بات کرے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگا رکھی ہے، یہ ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اندھے چلے جا رہے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، کفار مکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان کا واقعہ ہے کہ پھانسی کے تختہ پر ان کو چڑھایا گیا، چاروں طرف سے نیزوں کی نوکوں نے ان کو کوچنا شروع کیا، برچھیوں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا، وہ صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ عین اس حالت میں ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ وہ تڑپ کر جواب دیتے ہیں کہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور حضور کے تلوہ میں کوئی کانٹا چبھے۔ حضرات، یہ صورت اسلام تھی جس نے ان کو تختہ دار پر ثابت قدم رکھا اور ان کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے۔ نہیں، وہ اسلام کی حقیقت تھی جو ان کے ہر زخم پر مرہم رکھتی تھی، جو ہر نیزے کی چبھن پر ان کے سامنے جنت کا نقشہ لاتی تھی اور انہیں دکھاتی تھی کہ یہ تمہاری اس تکلیف کا صلہ ہے، بس چند لمحوں کا معاملہ ہے، یہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اگر تم نے اس فانی جسم کی اس فانی تکلیف کو گوارا کر لیا تو غیر فانی زندگی کی غیر فانی حیات تمہارا حصہ ہے۔ یہ عشق و محبت کی حقیقت تھی۔ جب اسے کہا گیا کہ کیا تم کو یہ منظور ہے کہ تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو حضور کی صورت حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئی اور ان کو گوارا نہیں ہوا کہ اس جسم اقدس کو ایک کانٹے کی بھی تکلیف ہو۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ روم ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار مکہ نے ان کو راستہ میں روکا اور کہا کہ شعیب، تم جا سکتے ہو مگر یہ مال نہیں لے جا سکتے جو تم نے ہمارے شہر میں پیدا کیا ہے۔ اب حقیقت اسلام کا حقیقت مال سے مقابلہ تھا، حقیقت اسلام اپنی مقابل حقیقت پر غالب آئی۔ صورت اسلام ہوتی تو وہ حقیقت مال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم جا سکتے ہو مگر ہماری لڑکی ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے۔ اب حقیقت اسلام کا ایک حقیقت سے مقابلہ تھا۔ وہ حقیقت کیا تھی؟ بیوی کی محبت، جو ایک حقیقت تھی، لیکن اسلام کی حقیقت مومن کے دل میں ہر حقیقت سے زیادہ طاقتور اور گہری ہوتی ہے۔ انہوں نے بیوی کو اللہ کے حوالے کیا اور تنہے تنہا چل دیے۔ کیا صورت اسلام اتنی طاقتور ہے کیا اس آدمی بیوی کو چھوڑ دے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں نے بیوی اور بچوں کے لیے کفر تک اختیار کر لیا اور صورت اسلام کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے باغ میں ایک چھوٹی سی چڑیا آ گئی اور اس کو پھر جانے کا راستہ نہ ملا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی توجہ بٹ گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اس لیے حقیقت نماز اس شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی۔ باغ کی بھی ایک حقیقت ہے، اس کی سرسبزی، اس کی فصل، اس کی حقیقت ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا مقابلہ صورت نماز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت حقیقت صلاۃ ہی میں ہے۔ آج ہماری آپ کی نماز ادنا سے ادنا حقیقتوں کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ حقیقت سے خالی اور ایک صورت ہے۔ یرموک کے میدان میں چند ہزار مسلمان تھے اور کئی لاکھ رومی، ایک عیسائی جو مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہا تھا کہ
کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ رومیوں کی تعداد کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خاموش، خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے اشقر کے سم درست ہوتے تو میں رومیوں کو پیغام بھیجتا کہ اتنی ہی تعداد اور میدان میں لے کر آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو یہ اطمینان و اعتماد کیوں تھا اور وہ رومیوں کی تعداد کو بے حقیقت کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ حقیقت اسلام رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے مقابل صرف رومیوں کی صورت ہیں جو ہر طرح کی حقیقت سے خالی ہے۔ یہ لاکھوں صورتیں اسلام کی حقیقت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ ہم یقیناً کلمہ پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ کلمہ کے معنی سے بھی واقف ہیں، لیکن کلمہ کوئی اور چیز ہے اور ان الفاظ اور معنی سے بہت بلند ہے۔ کلمہ کی یہ حقیقت صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ جب وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو واقعتاً سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم و بادشاہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت و خوف کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کی کوئی ہستی نہیں۔ کیا یہ سب حقیقتیں ہم سب کے دل میں اتری ہوئی ہیں؟ ہمارے دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے، ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑے ہوئی ہے؟ اگر ہم ان حقیقتوں سے واقف ہوتے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا کہ ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ جس کو اس حقیقت کا ذرا بھی احساس ہے، اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت برحق ہے، جنت و دوزخ برحق ہے، مرنے کے بعد یقیناً زندہ ہونا ہے، لیکن کیا سب کو ایمان کی وہ حقیقت حاصل ہے جو صحابہ کو حاصل تھی؟ اس حقیقت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابی کھجور کھاتے کھاتے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور فوراً بڑھ کر شہادت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جنت اس کے لیے ایک حقیقت تھی اور حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس کی حقیقت جس کو حاصل تھی وہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ مجھے احد پہاڑ کی اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یرموک کے میدان میں ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر میں سفر کے لیے تیار ہوں، کوئی پیغام تو نہیں کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدے فرمائے تھے وہ سب پورے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے یقین کی حقیقت۔ اس حقیقت پر کون سی قوت غالب آ سکتی ہے، اور ایسی حقیقت رکھنے والی جماعت پر کون سی جماعت غالب آ سکتی ہے؟ صورت اسلام حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ امت میں جو سب سے بڑا انقلاب ہوا وہ یہ کہ اس کی بڑی تعداد، اور شاید سب سے بڑی تعداد میں صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ صدیوں کی پرانی حقیقت ہے۔ صدیوں سے صورت نے حقیقت کی جگہ حاصل کر رکھی ہے۔ عرصہ تک دیکھنے والے حقیقت کے ڈر سے اس صورت کے قریب آنے سے بچتے ہیں، لیکن جب کسی نے ہمت کر کے اس صورت کو چھوڑا تو معلوم ہوا کہ اندر سے پول ہے اور حقیقت غائب ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کاشتکار کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر کوئی کپڑا ڈال دیتا ہے، جس کو دیکھ کر پرندوں اور جانوروں کو شبہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رکھوالی کر رہا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی سیانہ کوا یا ہوشیار جانور ہمت کر کے کھیت میں جا پڑے تو ظاہر ہے کہ بے جان شبیہ کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اس کھیت کو رونج ڈالتے ہیں اور پرندے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ ان کی صورت حقیقت بن کر برسوں ان کی حفاظت کرتی رہی۔ قومیں ان کے قریب آنے سے ڈرتی تھی۔ حقیقت اسلام کے واقعات ان کے ذہن میں تازہ تھے۔ کسی کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن کب تک؟ جب تاتاریوں نے بغداد پر چڑھائی کی، جس پر حملہ کرنے سے وہ برسوں احتیاط کرتے رہے، تو اس صورت کی حقیقت کھل گئی اور مسلمانوں کا بھرم جاتا رہا۔ اس وقت سے صورت اسلام حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اب صرف حقیقت اسلام ہی اس امت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ حقیقت اسلام سامنے آئے گی تو سب قوتیں مغلوب ہو جائیں گی۔ عرصہ دراز سے صورت اسلام معرکہ آزما ہے اور شکست پر شکست کھا رہی ہے، اور حقیقت اسلام مفت میں بدنام اور دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہی ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو شکست دے رہے ہیں، اس کو خبر نہیں کہ حقیقت اسلام تو مدت سے میدان میں آئی ہی نہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی صورت آئی ہوئی ہے، نہ کہ اسلام کی حقیقت۔
رحمت، نصرت، تائید و اعانت کے وعدے حقیقت سے متعلق ہے۔ اسلام کی صورت اللہ کے یہاں ایک درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس میں مدت و اسلام کی حقیقت بسی ہوئی رہی ہے اور یہ اسلام کی حقیقت کا غالب ہے۔ اسلام کی صورت بھی اللہ کو پیاری ہے، اس لیے کہ اس کے محبوبوں کی پسندیدہ صورت ہے۔ اسلام کی صورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ صورت سے حقیقت اسلام کی طرف منتقل ہونا نسبتاً آسان ہے۔ جہاں صورت بھی نہیں وہاں حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت کے وعدے دنیا میں اور مغفرت و نجات اور ترقی و درجات کے وعدے آخرت میں سب حقیقت سے متعلق ہے، نہ کہ صورت سے۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ صرف صورت کے حامل تھے اور حقیقت سے یکسر خالی تھے، ان کو وہ ان لکڑیوں سے تشبیہ دیتا ہے جو کسی سہارے رکھی ہوئی ہو۔ فرماتا ہے، اگر تم ان کو دیکھو تو تم کو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے، وہ بات کریں گے تو تم کان لگا کر سنو گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ لکڑیاں ہیں جو سہارے سے رکھی ہوئی ہے، ہر آواز کو وہ اپنے خلاف ہی سمجھتی ہے۔